مجرم محرم قسط نمبر 3۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھانے دار جی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ جب سے فردوس نے اس کی بے عزتی کی تھی وہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھا اور ڈسنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی یعقوب عراق سے واپس آیا اسے وار کرنے کا موقع مل گیا۔ سلطانہ کی باتیں سنسنی خیز ہونے کے ساتھ انکشاف انگیز بھی تھیں۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، فردوس نے فرید بخش کی بے عزتی کیوں کی تھی؟ وہ تو فردوس کو اپنی بہن سمجھتا تھا۔ یہی تو اس کی منافقت ہے جی، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ وہ فردوس کو بہن اور یعقوب کو بھائی کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یعقوب کی غیر موجودگی میں فردوس پر بری نگاہ بھی ڈالتا تھا۔ کیا مطلب سلطانہ؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ فرید بخش میری بہو فردوس کو میلی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پہل تو وہ آتے جاتے فردوس پر چھچورے جملے کستا رہتا تھا۔ فردوس نے مجھے اس کی حرکتوں کے بارے میں بتایا تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ میں نے فرید سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ اس کے جواب نے مجھے اور غصہ دلا دیا اور میں نے فردوس کو اجازت دے دی کہ اب اگر وہ کوئی حرکت کرے تو فردوس اسے کھری کھری سنا ڈالے۔ چند روز بعد ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ متوقف ہوئی اور تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا سلطانہ؟ فردوس محلے کے مین بازار سے گزر رہی تھی کہ فرید بخش نے اسے ایک جگہ روک لیا اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ سلطانہ نے برا منہ بناتے ہوئے بتایا۔ اس وقت بازار میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ فرید نے جیسے ہی بکواس شروع کی فردوس نے اور دیکھا نہ تو گھما کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا اور اس کے ساتھ ہی فرید کے منہ پر تھوک بھی دیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فردوس کی طرف سے اس نوعیت کے رد عمل کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ اپنے منہ سے فردوس کے تھوک کو صاف کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، تم نے اچھا نہیں کیا فردوس، تم تو اس سے بھی زیادہ برے سلوک کے قابل ہو۔ فردوس نے بپھرے ہوئے انداز میں کہا۔ فرید نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم نے جو بھی کیا ہے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تمہیں بھی مزہ نہ چکھایا تو میرا نام فرید نہیں۔ کیا کر لو گے تم؟ فردوس نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ بہت جلد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلا گیا تھا۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کا واقعہ ہے؟ سلطانہ کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھا۔ کوئی 2 مہینے ہوئے ہیں اس بات کو، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرید کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے ہی میاں بیوی میں جھگڑا رہنے لگا تھا۔ فرید کے مطابق اس نے یعقوب کو فردوس اور ماسٹر جمشید کے تعلقات کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا، جبکہ سلطانہ کا بیان اس کے برعکس تھا اور یہ بھی طے تھا کہ دونوں میں کوئی ایک ہی سچا ہو سکتا تھا۔ تھانے دار جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میرے سوال کے جواب میں سر کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ یعقوب تو یہ سنتے ہی غصے میں لال پیلا ہو گیا تھا۔ پہلے 2 دن تو میاں بیوی میں خفیہ نوک جھوک چلتی رہی، پھر پچھلی رات گرما گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی تو مجھے مجبوراً مداخلت کرنا پڑی۔ رات کو چونکہ ماسٹر جمشید بھی ادھر نہیں تھا اس لیے یعقوب کھلم کھلا بول رہا تھا۔ موقع محل دیکھتے ہی میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ سلطانہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ پچھلی رات میاں بیوی میں جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ غصے میں آ کر یعقوب نے فردوس کو طلاق کی بھی دھمکی دے دی تھی۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی، یعقوب اس وقت بہت طیش میں تھا مگر میں نے سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ گویا سلطانہ نے میرے استفسار کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد سلطانہ کو فارغ کر دیا اور اس کے بیٹے یعقوب کو بیٹھک میں بلا لیا۔ یہ ابتدائی سوالات کے ذریعے میں نے سلطانہ کے بیان کی تصدیق کر لی۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ بات تم فرید بخش کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی نے تمہیں فردوس اور جمشید کے بارے میں بتایا تھا؟ جی ہاں، کیوں نہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ 1 بار نہیں 100 بار کہہ سکتا ہوں۔ تم آج صبح جب اپنی ماں کو لے کر شہر کی جانب روانہ ہوئے تھے تو گھر میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا جناب، وہ بڑی رسان سے بولا۔ اور پچھلی رات؟ میں نے چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ جی، وہ الجھے نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پچھلی رات کیا جی؟ جب پچھلی رات تم دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا تو تم نے فردوس کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں نے دانستہ طلاق کی بجائے قتل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ میرے داؤں میں آ گئے، جلدی میں ایک اہم بات کو تسلیم کر لیا۔ جناب اس وقت میں بہت غصے میں تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ فرید کی باتوں نے میرا دماغ گرم کر دیا تھا اور جب میں نے اس سلسلے میں فردوس کو کریدا تو اس نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا، بلکہ میرے سوالات کے جواب میں اس نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ تو مجھے بھی طیش آ گیا اور میں نے اسی طیش کے عالم میں اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ لیکن وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا،
لیکن اماں نے بیچ بچاؤ کرا کر میری غلط فہمی دور کر دی تھی۔ اماں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ فردوس کا کردار بے داغ ہے، اسی لیے میں ماسٹر جمشید کے حوالے سے اس کی ذات پر کوئی شک نہ کروں۔ اماں نے سمجھایا اور تم سمجھ گئے۔ میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، کیا یہ اتنا ہی آسان ثابت ہوا تھا؟ جی ہاں، میں اماں کی بات کو بہت اہمیت دیتا ہوں، لیکن برخوردار میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بیوی کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اس کے کردار کے حوالے سے پیدا ہونا شک یا غلط فہمی اتنی آسانی سے دور نہیں ہوا کرتا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، یعقوب تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ میں تھانے چلوں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ جناب میری بیوی جل کر مر گئی، وہ احتجاجی انداز میں بولا، اور آپ مجھے تھانے لے جانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو یعقوب، میں نے اس کا احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ہکا بکا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کون سی بات جی؟ یہ بات کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری بیوی کی موت جلنے سے واقع نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ ہکلایا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، فردوس بی بی کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد آگ کے سپرد کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ فردوس کی موت کے راز کو منکشف کر دے گی بہت جلد۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فردوس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں؟ وہ ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں ایسا سوچنے میں حق بجانب ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ گزشتہ رات تم اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے چکے ہو۔ میں ایسا سوچنے میں حق بجانب ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ گزشتہ رات تم اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے چکے ہو۔ تو وہ واقعی اشتعال میں تھا، وہ جلدی سے بولا، میں آپ کو پورا واقعہ سنا چکا ہوں، اماں نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ اور وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اور صبح جب میں اماں اور شہر کی طرف جا رہے تھے تو فردوس چنگی بھلی گھر میں موجود تھی۔ ہم اسے جیتا جاگتا چھوڑ کر گئے ہیں، اور جب واپس آئے ہیں تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ فردوس کو میں نے یا اماں نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا بالکل غلط ہے جناب۔ اور ویسے بھی وہ جل کر مری ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس نے خودکشی کر لی ہو۔ فردوس کی موت کو قاتل نے رنگ تو ایسا ہی دیا ہے کہ وہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے، میں نے گھمبیر انداز میں کہا، لیکن اس میں حقیقت کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں کہ تمہاری بیوی کو قاتل نے پہلے کسی بھی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اس کے بعد آگ بھڑکا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس نے خود کو جلا کر جان دی ہے۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں یعقوب کو ان تکنیکی امور سے آگاہ کیا جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ فردوس کی موت خودکشی یا آتش زدگی کا شاخسانہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی قتل کی واردات تھی۔ آخر میں نے کہا، یعقوب دیکھ لینا، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں نا، پوسٹ مارٹم رپورٹ چیخ چیخ کر اس کی تصدیق کرے گی۔ لیکن جناب، وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، فردوس کو کون قتل کر سکتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے تو میں تمہیں اور فرید بخش کو اپنے ساتھ تھانے لے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ پھر میں نے اپنے ان خیالات کو عملی جامہ پہنا دیا جن کا یعقوب کے سامنے اظہار کیا تھا۔ اس موقع پر سلطانہ نے بہت واویلا مچایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ پولیس کی جانب سے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس کی کسی بھی مزاحمت اور احتجاج کی قطعاً پرواہ نہ کی، اور فرید بخش کے ساتھ ہی یعقوب کو بھی تھانے بلا لیا۔ اس تمام تر کارروائی سے نپٹتے ہوئے دوپہر ہو گئی تھی۔ میں نے اطمینان سے دن کا کھانا کھایا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد دوبارہ میں اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ پھر میں نے ASI شکور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شکور کی عمر 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ وہ سانولی رنگت کا مالک اور دراز قد اور سخت گیر پولیس والا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر مجھے سیلوٹ کیا اور میرے اشارے پر ایک کرسی کو سنبھال لیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، اور آخر میں کہا، شکور تم ابھی موضع رسول پور روانہ ہو جاؤ، چاہو تو اپنے ساتھ ایک آدھ کانسٹیبل بھی لے جاؤ۔ تمہیں آج ہی ماسٹر جمشید کو لے کر واپس آنا ہے، رات ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ دیر ہو جائے، کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے ماسٹر تھانے میں چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں بولا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی جناب۔ اور ہاں، میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، ماسٹر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہاں کیا حالات پیش آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ شکور نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، اگر وہ پوچھے کہ اسے یہاں یوں ایمرجنسی میں کیوں واپس بلایا جا رہا ہے تو کیا جواب دوں؟ کوئی بھی بہانہ کر دینا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ اسکول میں آگ لگ گئی ہے، وہاں ریکارڈ کی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں،
ان میں سے بیشتر جل کر خاک ہو گئی ہیں، اس لیے اسے فوراً بلایا جا رہا ہے۔ یہاں کے تمام ماسٹر تو موجود ہیں، بس اس کی ضرورت ہے تاکہ اسکول کے اہم کاغذات کو سنبھالا جا سکے۔ ہاں، یہ بہانہ بہت ہی معقول ہے، اے ایس آئی نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے مزید چند ہدایات دیں اور نیک خواہشات کے سائے میں رسول پور کی جانب روانہ کر دیا۔ شکور کے جانے کے بعد میں نے فرید بخش کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسے لے کر آنے والا کانسٹیبل جب واپس جانے لگا تو میں نے اسے اشارے سے روک دیا۔ وہ فرید کے عقب میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے جاننے میں دیر نہ لگی کہ کانسٹیبل نے میرا اشارہ کما حکا سمجھ لیا تھا۔ فرید کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی اسے 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ اسے ہدایت کی کہ یہ کافی دنوں سے بھوکا ہے، اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ چنانچہ اہلکاروں نے فرید کی خوب آؤ بھگت کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر منت ریز لہجے میں بولا، سرکار ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ وہ ایک ہوتے تھے کھور، میں نے اسے جھڑکا۔ انہوں نے تو تمہیں دال روٹی کھلا کر مہمانداری کا ایک چھوٹا نمونہ دکھایا ہے، میں تمہیں جو مرغ پلاؤ کھلانے والا ہوں اس کا ذائقہ تمہارے حلق میں اٹک کر رہ جائے گا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تم نے جرم نہیں بلکہ جرائم کیے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، لہذا یہ خیال تو ذہن سے جھٹک دو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ وہ رونے والے انداز میں منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اس کے پیچھے کھڑے سپاہی کو اشارہ کیا۔ کانسٹیبل نے فرید کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا رسید کیا اور خاصے جارحانہ انداز میں کہا، اوئے لکڑی کے باندر سیدھا کھڑا ہو جا، ملک صاحب جو پوچھیں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ فرید وحشت زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، کیا یہ بات درست ہے کہ 2 ماہ پہلے محلے کے مین بازار میں متوفی فردوس بی بی نے تمہارے منہ پر ایک زناٹے دار تمانچہ مارنے کے بعد نفرت سے تھوک دیا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ انکار کرنے جا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کڑک کر کہا، سوچ کر جواب دینا فرید بخش، اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا تو یہاں سے اپنے قدموں پر چل کے نہیں جا سکو گے اور ہو سکتا ہے 4 کندھوں پر اٹھ کر سیدھے قبرستان کا رخ کرو۔ اس کی آنکھوں میں اس طرح سیمگی پھیل گئی، قدرے کمزور آواز میں بولا، وہ جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ فردوس خامخواہ غصہ کھا گئی تھی۔ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ تم نے کچھ ایسا تو ضرور کہا ہوگا۔ کچھ نہیں سرکار، وہ نظر چراتے ہوئے بولا، میں نے اسے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی؟ میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ ذرا میں بھی تو سنوں جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جذبہ کرتے ہوئے بولا، فردوس مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں چپکے چپکے اسے چاہنے لگا تھا۔ وہ چاہت کے گھوڑے، میں نے ڈانٹا، تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم یعقوب کو اپنا دوست اور فردوس کو اپنی بہن سمجھتے ہو، اور اب تم مجھے محبت کی کوئی کہانی سنا رہے ہو؟ کیا یہی تمہاری شرافت کا بھرم ہے؟ جناب میں ویسے تو فردوس کو بہن ہی سمجھتا تھا، وہ لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن دل پر مجھے اختیار نہیں تھا، دل اس کی محبت میں مچلتا تھا۔ وہ بھونڈے عاشق کی اولاد، میں نے اسے دبکا مارا۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اسے بیچ بازار بدماشوں کی طرح روک کر فضول بکواس نہیں کی جاتی۔ سرکار میں نے تو بڑی شرافت سے بات کی تھی۔ وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے میری بات فوراً سنی اور فوراً جلال میں آ گئی، بس تم جتنے شریف اور جلیبی کی طرح سیدھے ہونا وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے فردوس کا راستہ روک کر اس سے بےہودہ مذاق کیا تھا۔ جب اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی تو تم بڑے واہیات انداز میں اسے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ اسی وقت اس نے پہلے تمہیں تھپڑ رسید کیا، پھر تمہارے منہ پر تھوک دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ میری بات کا یقین کریں سرکار، اس نے کچھ کہنے کی کوشش شروع ہی کی تھی کہ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر 2 ہتھڑ رسید کر دیا۔ یہ کانسٹیبل کی ایک پیشہ ورانہ خودکار حرکت تھی، میں نے کسی کارروائی کا اشارہ نہیں دیا تھا۔ فرید بخش کے حلق سے ایک اذیت ناک سی سخاری خارج ہوئی۔ میں نے کانسٹیبل کو حکم دیا، گادر علی اگر یہ بدبخت جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو مار مار کر اس کا کچومر نکال دینا۔ فرید گڑ گڑا کر معافی تلافی کر کے فریاد کرنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کیا غلطی ہو گئی تھی؟ وضاحت کرو، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ جناب، وہ اٹک اٹک کر بتانے لگا، میں نے فردوس سے کہا تھا، بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے؟ جب تم راتوں کو چھپ چھپ کر ماسٹر جمشید سے ملتی ہو تو میں تمہیں برا کیوں لگتا ہوں؟ مجھ سے بھی ملا کرو، تم مجھے اچھی لگتی ہو، بہت پیاری لگتی ہو۔ وہ کسی نیولے کی نسل، میں نے غسیلی نظر سے اس کا بخت کو گھورا۔ ایک طرف تو تم یعقوب کو اپنا دوست اور بھائی کہتے ہو، دوسری طرف اس کی گھر والی سے بدتمیزی بھی کرتے رہے ہو۔ تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی تھی؟ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا سرکار۔ وہ گھگھیانے لگا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ آئندہ تمہیں ایسے موقع ملے گا تو غلطی کا سوال پیدا ہوگا نا، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ پھر دھمکی بھرے انداز میں اضافہ کیا، میں تمہیں ایسا فٹ کرنے والا ہوں
کہ باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ رحم سرکار رحم، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا۔ بس ایک بار معاف کر دیں جناب، میں ایک اچھا انسان بن کر رہوں گا۔ تم اگر اچھا انسان نہیں بھی بننا چاہو گے تو ہم تمہیں بنا دیں گے، میں نے اٹل انداز میں کہا۔ ہم نے تھانے میں بندے دا پتر بنانے کی مشین لگا رکھی ہے، جھوٹے سے جھوٹے انسان کو بھی سچ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے فرید بخش کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا ایک اور سنگین جھوٹ بھی میرے سامنے آ چکا ہے۔ کون سا جھوٹ تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ جھوٹ کہ تم نے یعقوب کو متوفی اور ماسٹر جمشید کے تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی بات کے اختتام پر میں نے تیز نظر سے اسے گھورا تو وہ جلدی سے بولا، جناب وہ تو میں نے۔ کانسٹیبل نے اس کی تشریف آوری پر ایک زوردار لات رسید کی اور ایک کراہ کے ساتھ میرے سامنے رکھی چوبی میز کے ساتھ ٹکرایا تو اس کی باقاعدہ چیخ نکل گئی۔ کانسٹیبل کسی ویسی چیل کی مانند اس پر جھپٹا، پھر آنے واحد میں کالر سے کھینچ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کے گال پر ایک زناٹے دار تمانچہ مارتے ہوئے خون خوار انداز میں غرایا، سیدھی طرح ملک ہوراں دے سوال دے جواب دے دو ورنہ بکرے کی طرح الٹا لٹکا کر کھال اتار دوں گا۔ وہ سہم کر دہشت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دھاڑ کر کہا، زبان کھولتے ہوئے یا قادر علی کے حوالے کروں؟ سرکار، وہ اضطراری انداز میں بولا۔ پھر دوست نے بھرے بازار میں مجھے چانٹا مار کر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یعقوب کو ماسٹر جمشید اور اس کے تعلقات پر کھل کر بتا دیا تھا، اور جب تمہاری لگائی ہوئی آگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو تم نے فردوس کو موت کے گھاٹ اتار کر آتش انتقام کو ٹھنڈا کر لیا اور بعد میں فردوس کی لاش کو باورچی خانے میں بند کر کے آگ بھڑکا دی تاکہ یہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے۔ نہیں سرکار، وہ تیزی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نے فردوس کو قتل نہیں کیا۔ ہم اسے بڑی سے بڑی قسم لے لیں، تم ساری قسمیں اپنے پاس رکھو، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ ایک دن کی مہلت دے سکتا ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اگر تم اقبال جرم کر لے گا تو میں تمہیں کوئی نرم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ پھر میرے اشارے پر کانسٹیبل قادر علی کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بار بار یہی دہائی دے رہا تھا، میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، میں نے فردوس کو قتل نہیں کیا۔ فرید بخش کی منت سماجت اور خوش آمدانہ قسمیں مجھے متاثر نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کے 2-3 بڑے جھوٹ میری پکڑ میں آ چکے تھے، لہٰذا مجھے اسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ جب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جاتی اور جب تک فردوس کے قاتل کے حوالے سے مجھے اور کوئی ٹھوس سراغ نہ مل جاتا، میں فرید بخش کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔